یہ زیادہ پرانی نہیں، صرف پچھلے ماہ کی بات ہے۔ 9 مارچ کو اس جگہ بعض لوگوں نے ایک کمسن بچی کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 8 برس کی سمرین کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ گو وزیر داخلہ احسن اقبال نے 2 ہی روز بعد ذمہ داران کی گرفتاری کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے بعد معاملہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا سا ہو گیا۔ سمرین کی لاش یہیں سے ملی تھی۔ یہ واقعہ ملک کے دارالحکومت میں پیش آیا تھا، جسے میڈیا پر خاصی شہرت ملی تھی۔ اگر سمرین کے والدین ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں تو میڈیا کی نظروں سے پرے ملک کے دور دراز علاقوں میں اس طرح کے واقعات کے ذمہ داروں کو کتنی سزا ملتی ہوگی؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ کمسن سمرین کے والدین غم کے ساتھ انصاف نہ ملنے پر بھی شکوہ کناں ہیں۔ میری سمرین کا حادثہ کسی کے ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو پھر صاحب جی دوسری بات یہ کہ ہم کوشش بہت سے زیادہ کر رہے ہیں، جلد سے جلد کیس کی کارروائی کی جائے اور ان درندوں کو شرعام پھانسی لگائے۔ لیکن سمرین کا واقعہ کوئی اکیلا نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے قصور کی زینب کے اغوا اور قتل کے واقعے نے پورے ملک کی توجہ معاشرے کے ایسے گھناؤنے کرداروں کی جانب مبذول کرائی تھی۔ بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل نے آج ہی اپنی رپورٹ میں جاری کیے ہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ ایسے واقعات کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ساحل کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2017 میں جنسی تشدد کے 60% واقعات لڑکیوں کے ساتھ ہوئے۔ گزشتہ برس ہر روز اوسطاً 9 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کل واقعات میں سب سے زیادہ تعداد یعنی 1000 سے زیادہ اغوا کے واقعات تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق 6 سے 15 سال کی عمر کے بچے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہی فگرز ہیں یا اتنے ہی لوگ ہیں، نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کے کیسز ہوں گے جو سامنے نہیں آئیں گے۔ اور یہی ایسے واقعات کا ایک قابل تشویش پہلو بھی ہے کہ میڈیا کوریج یا کسی اور طرح کے دباؤ کے بغیر بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کا کتنا خوف ہوتا ہوگا۔ سمرین کے والدین تو اپنی معصوم بچی کے لیے ہی انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ماہرین کے بقول بچوں کا مؤثر تحفظ، تفتیش کے طریقہ کار اور پولیس کے رویوں میں بہتری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ یاوری، BBC نیوز، اسلام آباد۔